سے محبت ہے، حضور سے پیار ہے، آپ کے حلیے سے بھی پیار ہے، آپ کے لباس سے بھی پیار ہے، آپ کی تہذیب سے پیار ہے، آپ کے تمدن سے پیار ہے، آپ کے عدل سے پیار ہے، آپ کے انصاف سے پیار ہے، آپ کی زلف سے پیار ہے، آپ کی کملی سے پیار ہے، آپ کی اداؤں سے پیار ہے، آپ کی سنت سے پیار ہے، آپ کی حدیث سے پیار ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں اس پیار کی وجہ سے حضور کا دیدار ضرور نصیب کرے گا۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں قربانی کو کرنا چاہیے۔ آقا نے دوندہ کرنے کا حکم دیا، ہمیں بھی دوندہ کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے بے عیب کرنے کا حکم دیا، ہمیں بھی بے عیب جانور کو تلاش کرنا چاہیے۔ آقا نے عید کے بعد کرنے کا حکم دیا، ہمیں بھی عید کے بعد قربانی کو ذبح کرنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کھلے میدان میں عید پڑھتے، ہمیں بھی کھلے میدانوں میں عید پڑھنی چاہیے۔ آقا نے کہا تکبیر اور حمد کی صداؤں کو بلند کرتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدا کو بلند کرتے ہوئے عیدگاہ میں جانا چاہیے، اور انہی صداؤں کو بلند کرتے ہوئے کسی مختلف راستے سے پلٹنا چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، کل انشاءاللہ 8 بجے مینار پاکستان گراؤنڈ میں نماز عید ہوگی، خطبہ عید ہوگا، اور حسب روایت انشاءاللہ آواز حق کو ہمیشہ کی طرح بلند کرنے کی جستجو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیاس ہے، اندازہ ہے، اسٹیمیٹ ہے، عمر کے کم از کم نصف سے زیادہ حصے کو گزروا دیا ہے۔ اب تو نصف حصہ زندگی بھی زمین کے اوپر نہیں بچی، کسی وقت بھی موت کی گھڑیاں آ سکتی ہیں، کسی وقت بھی اسرائیل جان قبض کرنے کے لیے آ سکتا ہے۔ اب تو ایک ہی جستجو ہونی چاہیے، اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیری بات کرتے رہیں، اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے حبیب کی بات کرتے رہیں، اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیری تکبیر کی صدا کو بلند کرتے رہیں، اللہ جب تک ہم زندہ رہیں حمد کے ڈنکے بجاتے رہیں، اللہ ہم جب تک زندہ رہیں تسبیح کے گیت گاتے رہیں، اللہ ہم جب تک زندہ رہیں تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کرتے رہیں، یہاں تک کہ اللہ جب موت آئے تو اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں بھی جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا موقع دیا ہے، عید کی خوشیوں میں غریبوں کو مت بھولیے، عید کی خوشیوں میں مسکینوں کو مت بھولیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ غرباء اور مساکین کے اوپر لگائے جانے والے پیسے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پر اجتماعی قربانی کا بھی اہتمام ہے، اور کھالوں کو ہسپتالوں میں آپ کی مرضی ہے دیجئے، میں یہ بات نہیں کہتا ہسپتالوں کو مت دیجئے، میں یہ بھی نہیں کہتا دارالامانوں کو مت دیجئے، لیکن حق اس بات کا ہے ان طالب علموں کو مت بھولیے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کو پڑھنے اور پڑھانے کے لیے وقف کر دیا ہے، اور لوگ ان کو باتیں کرتے ہیں، دہشت گردوں، انتہا پسندوں، چبلوں، مولویوں، ملاؤں، ٹوڈیوں، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مہدی حسن نے ابھی 2-3 دن پہلے ہردہ سرائی کی جیو کے نمائندے میرے پاس آئے، کہنے لگے ڈاکٹر مہدی حسن یہ بات کہتا ہے کہ وہ بندہ ڈل دماغ کا ہوتا ہے جو مدرسے میں پڑھنے والا ہوتا ہے، اور میں نے کہا اس کو کیا پتا، جس کے سینے میں رب کا قرآن ہو، جس کی زبان پہ نبی کا فرمان ہو، تم اس کو ڈل دماغ سمجھتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے روئے زمین کے اوپر صحیح اور سچا طالب علم جس کا مقصد اللہ کے دین کی خدمت کرنا ہو، اور ملائکہ اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، فرشتے اس کے قدموں کے تلے پروں کو بچھاتے ہیں۔ ڈاکٹر مہدی حسن، تو نے روحانیت کی لذت کو محسوس نہیں کیا، تو نے کبھی زندگی میں قرآن کی تلاوت نہیں کی، تو نے کبھی نبی کی محبت کو چکھا نہیں۔ اگر تیرے دل میں رب کا قرآن ہوتا، تیرے دل میں آقا کا فرمان ہوتا، تو اللہ کے فضل و کرم سے تو کبھی ایسی بکواس نہ کرتا۔ حضرات، آج میں نے اس کو یہ بات بھی کہی، میں نے کہا میں نے کبھی شیہی نہیں بگاری، میں نے کبھی غرور نہیں کیا، لیکن میں یہ بات کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے 11 ماسٹر ڈگریاں میں نے حاصل کی تو اس لیے حاصل کی کہ میرے دل کے اندر آپ کا قرآن موجود تھا۔ مجھے دنیا کا کوئی سبجیکٹ کبھی مشکل نہیں لگا، اس لیے کہ میرے سینے میں آپ کا قرآن ہے، چاہے انگلش ہو، چاہے عربی ہو، چاہے سائیکالوجی ہو، چاہے انجینئرنگ ہو، چاہے آئی ٹی ہو۔ اللہ کا فضل ہے، میں جس کتاب کو دیکھتا ہوں وہ میرے دل میں اتر جاتی ہے، میں جس صفحے کو پڑھتا ہوں وہ میرے سینے میں اتر جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے سینے میں رب کا قرآن ہے۔
جب تک میں نے قرآن حفظ نہیں کیا میرے دماغ میں اتنی یادداشت نہیں تھی، میرے سینے میں یاد کرنے کی اتنی طاقت نہیں تھی۔ جب میں نے رب کا قرآن یاد کر لیا، میں ایک ٹیچر کے پاس گیا، میں قرآن کی برکت کے حوالے سے بات کرنے والا ہوں، میں نے ایم اے انگلش کرنے کی تیاری کرنی تھی، میں ایک ٹیچر کے پاس گیا، اس نے کہا میں آپ کی کوچنگ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ اس نے کہا 1 مہینے میں 2 سال میں انگلش اکٹھا کرنا یہ ناممکن ہے۔ اور میں نے کہا جاؤ، تمہارا ذہن اور ہے، 56 کتابیں تھیں۔ میں نے کہا کلام اللہ کا حافظ ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے 1 مہینے میں 56 کتابوں کو پڑھنے کے بعد میں نے پیپر دیے، ہائی سیکنڈ ڈویژن میں نے حاصل کی، یونیورسٹی کے اندر ٹاپ کرنے والے سے میرے 17 نمبر کم تھے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ 1 مہینے میں جو طالب علم رٹے لگا لگا کر 2 سال میں کام نہیں کر سکتے، کلام اللہ کا حافظ 1 مہینے میں وہ کام کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر مہدی حسن کہتا ہے یہ سارے کے سارے اجڑ ہیں، یہ دیہاتی ہیں، یہ ڈل دماغ ہیں۔ حضرات گرامی کہتے ہیں یہ ڈل دماغ نہیں، یہ نبی سے پیار کرنے والے ہیں، یہ رب کے قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ اور جب تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ مدارس دینیاں چلتے رہیں گے۔ مشرف چلا گیا، مدارس بند نہیں ہوئے، زرداری چلا جائے گا، مدارس بند نہیں ہوں گے، نواز شریف آ جائے گا، مدارس بند نہیں ہوں گے، اور بارک اوباما خود آ جائے، اس کا باپ آ جائے، اس کا بیٹا آ جائے، مدارس بند نہیں ہو سکتے، مسجدیں بند نہیں ہو سکتی۔ مادیت پرست ہیں، پیسہ پرست ہیں، زر پرست ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی تکبیر کی صدائیں اللہ نے بلند کروانی ہیں، وہ نہیں رک سکتی۔ اور لاکھ جلنے والے جلتے رہیں، رب کا دیا جلتا رہے گا، رب کا قرآن بھی بلند ہوتا رہے گا، نبی کا فرمان بھی بلند ہوتا رہے گا۔ چنانچہ آپ جس کو مرضی کھا لیں دیں، مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان طالب علموں کو فراموش نہ کرنا، ان کو ترجیح دینا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بنائے، نبی کا فرمان سننے اور سنانے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔